فذكر بالقرآن من يخاف والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اس کو مانا جا چکا ہے، اس کو رسپونڈ کیا جا چکا ہے، اس کی پکار پر لبیک کہی جا چکی ہے، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے۔ اگر تو کسی نے نہ مانا ہوتا تو پھر تو ایک گنجائش تھی نا کہ لوجک نہیں بنے، لیکن تھوڑے ہی صحیح لیکن بڑے معقول لوگ اس کو مان چکے ہیں، یہ بھی دلیل ہے کہ یہ حق بات ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان پر شدید عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ اور میزان بھی۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم، کیا خبر کہ قیامت آئی ہی کھڑی ہو قریب۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مچا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، جبکہ ایمان والے اس سے ڈرتے رہتے ہیں، ویعلمون انها الحق، اور انہیں یقین ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ سچی حقیقت ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ لوگ جو شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے، یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے رزق دیتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ قوی اور بالادست ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہے گا، نوتہ منہا، تو ہم دنیا ہی میں اسے دے دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یعنی اب یہ بات تو آپ کئی دفعہ پڑھ آئے ہیں کہ ان کے کوئی شریک ہیں جس نے کوئی چیز پیدا کی ہوئی، ان میں سے کوئی شریک ہیں جو کسی کو زندگی عطا کر سکے، کوئی ہے جو یہ کر سکے وہ سکے۔ اب وہی مضمون یہاں شریعت کے حوالے سے آ رہا ہے کہ یہ جن کو شریک بناتے ہیں ان کا کوئی ایسا شریک ہے جس نے کوئی شریعت دی ہو۔ پھر پڑھیے، ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جس نے انہیں کوئی شریعت دی ہو جس کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک بات اللہ کی طرف سے طے نہ پا چکی ہوتی تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو کہ ظالموں کو ڈر رہے ہوں گے، مما کسبوا، اس انجام سے جو انہوں نے کما رکھا ہوگا اپنی کمائی کے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، حالانکہ وہ ان پر واقع ہونے والی ہے سزا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہاں ہوں گے وہ ہوگا وہ سب کچھ ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ ہے بڑی عنایت۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، بہت عجیب مضمون ہے یہ، یعنی ہر نبی نے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا کہ تم کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ لیکن ایک ہے صرف آپ نے دعوت دینی ہے، یہاں سے نکالے جائیں گے ادھر چلے جاؤ، وہاں سے نکالے جاؤ تو ادھر چلے جاؤ، تو چوتھی بستی میں چلی جاؤ، ادھر نہ ہو تو پھر دوسرے ملک میں چلے جاؤ۔ ایک ہے کہ آپ نے یہیں پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، مکہ مکرمہ میں، اور مکہ ہی میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ وہاں کیا ہے، آپ من ترلا بھی کریں گے اور آپ دس وے اور دیٹ وے ان سے تقاضا کریں گے کہ مان لو گل، مان لو گل سڑی، مان لو گل۔ بہت عجیب آیت ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں اس پر تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور کوئی رشتہ داری دے حیا کر لو،
میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، لیکن مودت فی القربہ، قرابت داری کی جو محبت ہے اس کا تقاضا کرتا ہوں. میں آپ کا اپنا ہوں، میں تم میں سے کسی کا بھتیجا ہوں، میں تم میں سے کسی کا کزن ہوں، ہماری برادری ایک ہے، ہمارا قبیلہ ایک ہے. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا. اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی تو ہم اضافہ کر دیتے ہیں اس کے لیے مزید نیکیوں کا. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، جبکہ اگر اللہ چاہے تو اے نبی آپ کے دل کو مہر کر دے، سیل کر دے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ مٹا دیتا ہے باطل کو اور حق کر دکھاتا ہے حق کو اپنے احکام کے ذریعے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی تو ہے کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دعائیں قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لاتے اور عمل کرتے ہیں نیک. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتا ہے انہیں اپنے فضل سے. وَالْكَافِرُونَ، رہے کافر، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ رزق کو کشادہ کر دیتا اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین پر بغاوت کرتے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اندازے سے نازل فرماتا ہے. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے. عام ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، خدائی ونڈ تے ممدی ونڈ، اور بٹوین دا لائنز کیا ہوتا ہے، بعض اوقات واضح الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ خدائی ونڈ انی ہوتی ہے، سنا ہو نا آپ نے یہ. اور ممدی ونڈ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ عدل پر مبنی، برابری پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی ذکر کرتا ہے، مثلا میرے ذہن میں آ رہی ہے سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع کی آیت کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے تنگ کرتا ہے، لیکن اپنے بندے کو دیکھتا بھی ہے، خبردار بھی ہے. یہاں بھی وہی بات کہ اگر اللہ رزق کو کشادہ کر دیتا اپنے بندوں کے لیے تو وہ لازماً سرکشی اختیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اندازے سے نازل کرتا ہے رزق. انہو، اور ما یشاء، جس کے لیے چاہے. انہو بعبادہ خبیر بصیر. وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ، اور وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے بارش اس کے بعد کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وینشر رحمتہ، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو. وہو الولی الحمید، اور وہ کام بنانے والا اور تعریف کے لائق ہے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابۃ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور جو بھی پھیلائی ہے اس نے مخلوق جاندار زمین پر. وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ ان کو سب کو جمع کرنے پر پوری طرح قادر ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت مگر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. ویعفو عن کثیر، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی حرکتوں سے درگزر فرما رہا ہو. ہم صبح سے لے کر شام تک کسی ایک دن جائزہ لے لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی بغاوتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کا ذکر ہو رہا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنی ہاتھوں کی کمائی سے. ویعفو عن کثیر، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سے قصوروں کو معاف بھی فرماتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں جیسے اونچے ہیں، بادبانی کشتیاں. ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہواؤں کو ساکن کر دے.
فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ ظَهْرِهِ، اور وہ سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، کھڑے کے کھڑے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقین اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے. او یوبقوہن بما کسبوا، یا وہ اللہ ان کو ڈبو دے ان کی کرتوتوں کے سبب، ویعفو عن کثیر، لیکن اللہ بہت سے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. یعنی سارے کافروں کے جہاز، سارے کافروں کی کشتیاں، سارے کافروں کے ہوائی جہاز کریش تو نہیں ہوتے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ ان کو اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ ہی الاؤ کرتا ہے کہ جہاز یہاں سے اڑ کر صحیح سلامت وہاں پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ ہی الاؤ کرتا ہے کہ ایک جہاز یہاں سے چل کر وہاں پہنچ جائے. ٹائٹینک جو تھا وہ اتنا بڑا جہاز تھا اور اتنا کانفیڈنس تھا اس کا، پہلے ہی سفر میں وہ کریش ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو زندہ نہ چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کے، مشرکوں کے، باغیوں کے، اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والوں کے بھی کام جو ہے وہ چلاتا رہتا ہے. او یوبقوہن بما کسبوا، یا انہیں ڈبو دے ان کی کرتوتوں کے سبب، ویعفو عن کثیر، ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اور پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں، ما لہم من محیص، کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ، جائے پناہ نہیں ہے. فما اوتیتم من شیء، اچھا اب یہ بڑا اہم مقام ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کریں گے، ابھی مکی زندگی ہے لیکن یہیں پر وہ انسٹرکشن جو ہے وہ دی جا رہی ہیں انہیں کس طرح کا ہونا پڑے گا. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، توجہ سے سنیے گا، اور جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کا میں برتنے کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یعنی دنیا کا سامان تو اللہ نے سب کو دیا ہے، لیکن ایمان والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ دنیا کا سامان ہے، لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے ایمان والوں کے لیے وہ بہتر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے. ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ جو یہاں پر فرمایا اللہ پر بھروسہ، جب تک ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے. جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو کہ اپنے بچوں کو میں نہیں کھلا رہا، اللہ کھلا رہا ہے میرے ذریعے سے، میں مر بھی جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ تو زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کے لیے کوئی اور وسیلہ بنائے گا جو مجھ سے بہتر بھی ہو سکتا ہے. جب تک مجھے یہ یقین نہیں ہوگا کہ آج اگر وہ موٹر سائیکل پر ہیں، میں مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ انہیں گاڑی پہ سوار کر سکتا ہے، آج وہ مہران پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کرولا پہ سوار کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ رہے گا، میں مر جاؤں گا. اس وقت تک انسان سنسیئر جد و جہد نہیں کر سکتا اللہ کے دین کے لیے. آج کے زمانے میں آ جائیں کہ ایک شخص ہے وہ بہت سیریس ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تو بھی میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ باز کہہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ بڑے سیریس ہیں اقامت دین کے لیے، تو آپ گورنمنٹ کو پریشان کریں گے اور پھر گورنمنٹ ایجنسیز آپ کو بھی پریشان کریں گی، آپ کو اٹھا کے لے جائیں گی. اگر آپ کے ذہن میں ہی ہے کہ بچوں کو تو میں کھلا رہا ہوں، اگر مجھے ایجنسیز اٹھا کے لے گئیں تو پھر میرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ میں بچ کے پکڑا نہ جاؤں، گرفتار نہ ہو جاؤں، قتل نہ ہو جاؤں، دشمن کی نظروں میں نہ آ جاؤں، میٹھا میٹھا ہپ کرتا رہوں گا، کڑوا کڑوا تھو کرتا رہوں گا. جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور لانگ لاسٹنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل فرمائے. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات کہی ہے، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، اور وہ لوگ کہ جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں. یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی ہے، ایک عمر دی ہے، ایک طاقت دی ہے، ایک عمر دی ہے، وقت دیا ہے، برابر نہیں دیا. اور دن کے گھنٹے 24 ہی ہیں، میرے لیے بھی 24 ہیں، آپ کے لیے بھی 24 ہیں، آپ کے لیے بھی 24 ہیں. اب اس میں مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے what to do and what not to. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بیشتر اور بہتر اوقات اس دین کے لیے صرف کیے، اور صحابہ نے بھی.
یعنی جو 23 سالہ زندگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے آغاز کے بعد سے مثال تک، اس میں اگر آپ کیلکولیٹر ہوگا آپ کے پاس، موبائل کھولیں اور اس کے گھنٹے نکال لیں کتنے ہیں، ان گھنٹوں کا آپ حساب لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ، اکثر تو فاقے ہوتے تھے یا روزہ ہوتا تھا، تو کھانے پینے کے ہمارے 3 دفعہ آدھا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھنٹے لگتے ہوں گے؟ جو ضروری حاجات ہیں اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ آرام آپ کتنا کرتے تھے اس کا بھی حساب لگا لیجئے کہ رات کو 5-5 6-6 گھنٹے تو آپ تہجد پڑھتے رہتے تھے، تو آرام کتنا کرتے اور دوپہر کو ذرا کیلولا کرتے تھے۔ نماز جو فرض نماز ہے، ہماری 5 نمازیں جو ہیں ان کے ٹائم جمع کر لیں کتنا ٹائم ہم صرف کرتے ہیں، تو شاید 35-40 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آرام سے پڑھتے ہوں گے، تو آپ گھنٹہ لگا لیں۔ پھر یہ کہ ہم سب ایک بیوی والے ہیں الا ماشاء اللہ، اور ہم پر ہماری فیملی جب وہ سوار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 فیملیز تھیں، اور ان کو آپ کیا ٹائم دیتے تھے کہ باری باری آپ رات بسر کرتے تھے اپنی کسی اہلیہ کے ہاں، اور عصر کے بعد آپ ایک فلائنگ وزٹ کرتے تھے سب کے ہاں۔ باقی سارا وقت آپ کا کس کام میں گزرتا تھا؟ اللہ کے دین کے احیاء، اللہ کے دین کی سربلندی، اقامت دین کی جد و جہد میں، آرگنائزیشن میں، ادھر مہم ہے ادھر مہم ہے، ادھر سے خطرہ ہے ادھر سے خطرہ ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، پھر صلح حدیبیہ ہے، پھر اس کے بعد فتح مکہ ہے، پھر غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ خیبر ہے۔ اسی سے جی کیا ہے؟ اچھا، اب ٹائم انسان کے پاس محدود ہے، انسان اپنی پرائورٹیز طے کرے گا۔ جب انسان کے سامنے کوئی ہائر آبجیکٹو نہیں ہوتا تو پھر وہ پنجابی میں پرانی جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کا ایک جملہ ہے کہ اور کام نہ ہوئے تو کندھا ہی چاڑ لیا کرو، کہ بہو جو ہے یا بیٹیاں جو ہیں، وہ پرانی عورتیں جو تھیں بہو بیٹیوں کو خالی نہیں بیٹھنے دیتی تھی کہ اور کوئی کام نہیں تو کندھا ہی چاڑ لیا کرو۔ تو جب انسان کو کوئی اعلیٰ کام نہ ہو تو پھر کیا ہے، وہ پھر اپنے تزکیہ نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا، اس کے لیے بھی میں کچھ اور ریاضت کروں، اس کو مانجوں اور باہر دیکھنا چھوڑ دوں میں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تزکیے سے بھی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن آپ کی جو اصل جد و جہد ہے، آپ کے بہترین اور بیشتر اوقات کس کام میں لگے ہیں، وہ اسی میں لگے ہیں۔ وہ کب ہوگا کہ جب آپ کی بنیادی پرائورٹی کیا ہوگی کہ اس کام کے لیے بھی ٹائم رہے، اس کام کے لیے ٹائم رہے میرے پاس۔ تو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ آپ سے کوئی نفل چھوٹ گیا تو جب آپ اس کی فکر بہت زیادہ کرنے لگیں گے تو وہ کس کاسٹ پر کریں گے کہ وہ بڑا جو آبجیکٹو ہے اس کو آپ ذرا سیکنڈری پوزیشن میں لے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ آپ کا فور فرنٹ پر ہوگا، پرائمری آبجیکٹو کے طور پر ہوگا، تو پھر آپ چھوٹے کاموں کو نظر انداز کریں گے، ہر فرض کو ادا کریں گے اور ہر حرام سے اجتناب کریں گے۔ لیکن مکروہات کی جو فقہا نے تقسیم کی ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنظیمی ہے، اور پھر فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، نفل ہے، اس ترتیب کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح رہے گی۔ ورنہ آپ کام تو دین کے کر رہے ہوں گے لیکن آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی اور اقامت دین پھر نہیں ہو سکتی۔ البتہ بے حیائی کے سارے کام جو ہیں ان سے اجتناب کرنا ہو، اور بے حیائی کا کام کیسے جو ہے وہ انسان کے راستے میں آتا ہے۔ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اس کی پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ آپ جس دفتر میں ہیں، جس آفس میں ہیں، آپ کا کوئی کولیگ جو ہے آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کو 2 منٹ میں فارغ کر دیتے ہیں۔ وہی سوال آپ کی کوئی کولیگ یا آپ کی کوئی کلاس والے آپ سے پوچھے گی تو آپ اس کو 15-20 منٹ لگا کر سیٹسفائی کریں گے، اور پھر جب آپ گھر چلے جائیں گے تو پھر آپ کو خیال آئے گا کوئی یہ نقطہ تک کوئی نہیں، فٹافٹ دن چڑھے
کدھر وہ کنجری کافر نہ مر جائے تو میں ان جا کے دس دیں یہ کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں، اور ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بے حیائی کا رخ ہے۔ تو الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، واہ واہ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں ہمارے خیال کے مطابق جو اجتماعی سیاسی معاملات ہیں دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اپنی پرائرٹیز ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو سماجی زندگی ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے۔ طلاق پر 2 3 3 رکوع، ایک طلاق ہو تو کیا ہوگا، 2 ہو تو کیا ہوگا، 3 ہو تو کیا ہوگا، اور پھر دودھ پلانے کا مسئلہ کیسے طے ہوگا، اور مہر کا کیا ہوگا، یہ سب کچھ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے مقابلے میں جو معاشی معاملات ہیں اس میں چند احکام ہیں، کچھ اخلاقی ہیں موسٹلی، اور باقی شرعی احکام چند ہیں صرف معاشی میدان میں۔ اور جو سیاسی معاملات ہیں اس میں آپ کوئی تیسری یا چوتھی آیت نکال کے نہیں دکھا سکتے کہ اس میں یہ سیاسی نظام زیر بحث آیا ہے۔ ایک تو سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہو۔ اور حدود تو اندر ہیں، پھر من مانی کرے گا کوئی امیر المومنین یا خلیفہ یا وزیر اعظم یا صدر نہیں، امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے۔ جس جگہ مشورہ ہوگا وہاں برکت ہوگی، لیکن فیصلے کا اختیار امیر کو دیتا ہے قرآن مجید، اذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم معاملے میں مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو، دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اگر وہ کسی معاملے میں وہ دونوں متفق ہوں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو وہ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ اب اس کا مکی زندگی میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی، لیکن یہاں انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ بدلہ لینا حرام نہیں ہے۔ اب یہ جو سافٹ امیج کا جب سے آیا نا یہ رواج جنرل پرویز مشرف کے دور سے 9/11 کے بعد، کہ ایسا شو کیا جاتا ہے کہ جیسے مسلمان کے لیے بدلہ لینا تو اس کی شان کے خلاف ہے، یہ تو گویا حرام ہے، تم پر جو مرضی ہوتا رہے، تم نے بدلہ نہیں لینا۔ ایک ہے اسٹریٹجک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسٹریٹجی سی کہ اگر میں اب وائلنٹ ہو گیا تو پھر ہم کرش کر دیا جائیں گے مکی زندگی میں، تو وہاں آپ نے وائلنس کو نہ صرف اوائڈ کیا ہے بلکہ شائبہ بھی نہیں ہونے دیا وائلنس کا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو غلبہ دیا ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سخت ترین سزائیں بھی دی ہیں۔ وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجف کرتے رہے، آپ کے خلاف شعر کہتے رہے، آپ کا مذاق اڑاتے رہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ بھی کروائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو رافع کی ٹارگٹ کلنگ آپ نے کروائی ہے، کعب بن اشرف کی ٹارگٹ کلنگ کروائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بدلہ لینا جائز نہیں ہے، حد سے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ آگے بات آ رہی ہے کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی ہی ایک برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، ہاں جو معاف کر دے اور اصلاح کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو کوئی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر زیادتی ہوئی ہو، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، ہاں الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو شخص بھی صبر سے کام لے اور درگزر کرے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی دوست نہیں ہے اللہ کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اے نبی آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون کہیں گے هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کہ جب وہ پیش کیا جائے گا ان کے سامنے تو وہ کہیں گے کہ کیا دنیا میں پلٹنے کا کوئی راستہ ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور اے نبی تم دیکھو گے کہ انہیں جب پیش کیا جائے گا ان کو آگ کے سامنے، خاشعین من الذل ينظرون من طرف الخفی، تو وہ جھکے جا رہے ہوں گے ذلت کے مارے اور چور آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اصل گھاٹے میں رہنے والے، نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے سے دوچار کیا ہے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لو کہ ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے. وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی حامی اور سرپرست جو اللہ کے علاوہ ان کی مدد کریں، اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں. ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے یعنی اس کی گمراہی کو کنفرم کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ، نہ کوئی راستہ دکھانے والا یا اسے کوئی راستہ نہیں ملے گا بچاؤ کا. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اور رسپونڈ کرو اپنے رب کی پکار کو اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن نہ تو کوئی بچاؤ کی جگہ ہوگی تمہارے لیے، جائے پناہ. وما لکم من نکیر، اور نہ انکار کیے بن پڑے گی. یعنی آپ کی سپریم کورٹ میں پیشی ہو یا FIA میں پیشی ہو، آپ کے پاس 100 بہانے، وکیل آپ کو بتا دے گا کہ آپ یہ بہانہ بنا دیں پیش نہ ہوں. لیکن قیامت کی پیشی کو کیا ہم میں سے کوئی اوائڈ کر سکتا؟ نو وے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران نہیں بنایا. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور یقیناً جب ہم کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، تو وہ اس پر اترا جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے. بڑی جلالی آیات ہیں، توجہ سے سنیے گا. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے، مؤنث دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے بیٹیاں دونوں کٹھی کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. کوئی جا کے کو پوچھ سکتا ہے اس کو؟ اس دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے، مال، اولاد، جائیداد، زمین، عزت، آبرو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی گرانٹڈ ہے. وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اسے جا کر کوئی پوچھ نہیں سکتا. ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، بے اولاد بھی ہو، وہ کیا اللہ تعالیٰ سے جا کر پوچھ سکتا ہے کہ اللہ میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، تیرے احکام پر بھی چلتا ہوں، اور میرا یہ بھائی یہ بے نمازی بھی ہے، شرابی بھی ہے، تو نے اس کو 4 بیٹے عطا کیے ہیں اور مجھے بے اولاد رکھا ہے؟ پوچھ سکتا ہے؟ یہ دنیا کا مال یہ ویج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جسے چاہے دے، اس کا بادشاہ ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے. جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے یا بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بانجھ رکھتا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یقیناً اندھیرے میں نہیں ہو رہے یہ سارے کام کہ بائی چانس کسی کو بیٹا مل گیا، کسی کو بیٹی مل گئی. نہیں، وہ دیکھ رہا ہے
قدرت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اور کسی شخص کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی فرشتہ بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر وہ فرشتہ اس کو وحی کرے جو اللہ چاہے. اب یہ ساری صورتیں جو ہیں وحی نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول بھی اس سے علاوہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا کوہ طور پر، وہ بھی اس سے لیتا ہے. ایکسیپشن ہے صرف ایک دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے ڈائریکٹ کلام کیا، اور قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر براہ راست نازل ہوا. فرشتے صرف حفاظت کے لیے آئے کہ اس کو کوئی ہیک نہ کر سکے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اور یوں ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کیا ایک روح کو، من امرنا، اپنے حکم سے، اور روح اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتی ہے ہمیشہ. یہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ کے آئے ہیں اور اس کے بارے میں علم ہمیں کم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا امر کیا ہوتا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ امر سے ہے، یہ تخلیق نہیں ہے. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اور تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. ولیکن جعلناہ، لیکن ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی قرآن کو کیا بنا دیا؟ نورن، روشنی، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ جس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، کیونکہ یہ قرآن آپ تک پہنچ چکا ہے، اور یقیناً تم بھی تہدی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ڈائریکٹ کرنے والے ہو. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، صراط مستقیم یعنی اس اللہ کا راستہ کہ جس کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں، ریفر ہونے والے ہیں، اور ان کا فائنل ریفری اللہ تعالیٰ ہے.